اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا اس صراط مستقیم چینل پر۔ آج آپ سن رہے ہیں شرح فضائل صلوات۔ یہ آڈیو بک ہے جو کہ معروف عالم دین علامہ سید محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی اہم تصنیف ہے۔ اس کے مؤلف جلیل علامہ سید احمد بن محمد الحسینی اردکانی ہیں۔ سلسلہ نسب آپ کا امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ آباء و اجداد یزد ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد نے یزد سے ہجرت کر کے اردکان کو آباد کیا اور آپ نے 10 کتابیں تالیف کی ہیں۔ یہ جو صلوات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے، دین اسلام میں ایک بہت بڑی فضیلت اور قربت کا وسیلہ ہے۔ اس کتاب میں ہمیں صلوات کے مختلف فوائد، اس کے پڑھنے کی روحانی اثرات اور اس کے ذریعے نبی سے محبت اور تعلق کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس آڈیو بک کو سن کے صلوات کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے اور اس علم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں صلوات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے صلوات کی عظمت کو دریافت کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان کا کہ جنہوں نے درود پاک پر ایک ویڈیو بنانے کی ریکویسٹ کی تھی۔ آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ لوگوں کی یہ گزارشات مجھے ہدایت دیتی ہیں کہ میں آگے کس کتاب کو سلیکٹ کروں۔ ویسے تو ماشاءاللہ بہت کتابیں ہیں کہ جن کا میرا دل چاہتا ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، لیکن اگر میں ایک دفعہ ان کو پکڑوں گی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور پھر آپ لوگوں کی گزارشات پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ لیکن بہرحال آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سر آنکھوں پر ہے۔ آگے کسی اور تمہید کے بغیر چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بہت بڑا رحم کرنے والا، اور درود و سلام اس کے رسول پر کہ جو خاتم النبیین ہیں اور ان کی آل پاک پر۔ لفظ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لیکن عرف شرع میں نماز کے لیے اس لفظ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ البتہ عرف عام میں مفرد لفظ صلاح کا استعمال نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اور اگر نمازوں کے لیے اس جمع کی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے تو اضافت کے ساتھ کہ جیسے صلوات الخمس وغیرہ۔ مطلق لفظ صلاۃ درود کے ہی لیے بولی جاتی ہے، اس لیے صلاح پڑھنے کا حکم صرف بندوں کو دیا گیا ہے، لیکن درود پڑھنے کا حکم دینے سے قبل خدا نے خود بھی درود پڑھنے کا اظہار کیا اور عام لوگوں کو بھی درود و سلام کا حکم دیتے ہوئے ملائکہ کے درود خوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا حکم اقیم الصلاۃ کی بنا پر ہے اور اس کا طریقہ اور ہے، اور جو صرف بندوں کے لیے ہے، اور صلاۃ کا طریقہ اور ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ خدا اور ملائکہ بھی شریک عمل ہیں۔ البتہ اس اشتراک کے ذیل میں اس شبہ کا ازالہ ضروری ہے کہ صلاۃ کے معنی طلب رحمت کے ہے۔ بندہ تو خدا سے طلب رحمت کرتا ہے، خدا کس سے طلب رحمت کرتا ہے؟ چنانچہ اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے امام ہفتم علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ خدا کی صلاۃ سے ارسال رحمت مراد ہے، اور ملائکہ کی صلاۃ سے تزکیہ مراد ہے، اور مومنین کے لیے دعا اور طلب رحمت مراد ہے۔ اب چونکہ خدا نے ہم کو صلاۃ کا حکم دیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح صلاح سے مراد نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح ضروری ہے کہ صلاۃ و درود کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام سے سیکھا جائے۔ چنانچہ علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے اپنی کتاب جس کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر دم کٹی صلوات نہ بھیجا کرو، بلکہ اہل بیت کو بھی شامل کرو، ان کو ہم سے جدا نہ کیا کرو، کیونکہ قیامت میں ہر نسب و سبب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ پہلی فصل
صلوات و سلام کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صلوات اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے۔ نماز چونکہ مختلف دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اسی لیے اسے صلاح کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں صلاح سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے درود اور دوسرا ہے نماز۔ درود وہ خاص دعا ہے کہ جس میں بارگاہ احادیث میں حضرت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبت کی دعا کی جاتی ہے، اور نماز اس مخصوص عبادت کا نام ہے کہ جو انسان کی ایک خاص حرکت و سکون بدنی اور ادعیہ و اذکار سے متخذ ہے۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ لفظ صلاۃ لغت میں دعا کے معنی کے لیے مخصوص ہے، اور شریعت کی زبان میں صلاح اس مجموعہ عمل کا نام ہے کہ جس میں دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ قول و فعل کو ایک عملی شکل دے دی جائے۔ دعا کی حقیقت اور اس کا انتہائی کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے جملہ اجزاء و اعضاء بدنیہ، قول و فعل اور علم و عمل کو یکجا کر کے ذکر خدا میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ اس کے وجود کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے غافل اور دعا سے خالی نہ ہو۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء بذریعہ زبان اپنے معبود سے طلب مغفرت کرتے ہوں تاکہ اس کے اوپر یہ جملہ کہ نمازی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے صادق آ سکے۔ اسی طرح درود پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ جب اس کی زبان پہ صلات کے الفاظ آئیں تو بقلب و ذہن کے اتحاد کا مرقع ہو۔ ان محترم الفاظ کے زبان پر جاری ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دل و دماغ کا ملتفت رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب کوئی عمل یا حرکت زبان یا کسی دوسرے عضو بدن کی مدد سے ظہور میں آتے ہیں اور اس میں دل و دماغ ملتفت نہیں ہوتا تو سہو و نسیان کا دخل ہو جایا کرتا ہے اور اس عمل کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔ صاحب کشاف اور ایک گروہ نے صلاح کو اصلی حرکت دینا یعنی سلوین کے معنی میں تحریک کیا ہے، اور سلوین کے لغوی معنی ان دو ہڈیوں کی ہیں کہ جس کے درمیان سے جانوروں کی دم ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنے والے بھی رکوع اور سجود میں جاتے وقت اپنی ان دونوں ہڈیوں کو حرکت دیتا ہے، لہٰذا اسے مصلی اور اس عمل کو صلاح کہتے ہیں۔ اسی وجہ تسمیہ کی بنا پر درود بھیجنے والے کو بھی صلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ درود بھیجنے والے بھی خضوع اور خشوع میں نمازی کے ہی مشابہ ہوتے ہیں۔ اسی گروہ نے صلاح کو دعا کے معنی میں بھی ذکر کیا، لیکن ایک دوسرے گروہ نے صلاح کو سلی یعنی آگ میں داخل ہونا اس کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی میں نماز کا وجہ تسمیہ صلاح سے مراد یہ ہے کہ واقعی نماز ادا کرنے والی وہی شخص ہے کہ جو حالت نماز میں انوار الہیہ کی حدت محسوس کرے۔ اسی طرح صلوات بھیجنے والے کو بھی چاہیے کہ عشق حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح غرق ہو جائے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تو وہ تمام دنیاوی افکار سے پرے ہو، تاکہ اسے بازار اخلاص میں صلات کی گراں قدر قیمت مل سکے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صلات تسلیے سے جو حالت نماز میں مخلوق سے جدا اور خالق سے متصل رہتا ہے، اور حقیقی معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والا بھی وہی ہے کہ جو سنت نبوی کا پیرو اور آثار بدعت سے متنفر ہو۔ ایک عالم کا کہنا ہے کہ اگرچہ صلوات بمعنی نماز ہے لیکن یہ رب کی طرف سے مخلوق کے لیے سلسلہ فیض ہے، لیکن عبد و معبود میں تقرب کا ذریعہ ہے۔ صلوات درود کے معنی میں بھی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کی طرف التفات اور سبب صلہ رحم ہے، نیز امت و سرکار رسالت میں اتصال کا سبب ہے۔ حکماء کا قول ہے کہ کسی سے اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب اس کے غیر سے انفصال و دوری اختیار کی جائے۔ بس مصلی چاہے نماز پڑھنے والے کے معنوں میں استعمال کیا جائے یا صلات بھیجنے والے کے معنی میں، اسے چاہیے کہ اپنے مطلوب کے علاوہ تمام افراد سے وہ اپنے رشتے منقطع کر لے تاکہ وہ اپنے مطلوب سے قریب ہو سکے۔ جمہور کے نزدیک صلات یوں مشہور ہے کہ اگر اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کا مطلب طلب رحمت ہے، اور اگر یہ ملائکہ سے منسوب ہے تو بمعنی استغفار ہے، اور اگر یہ پیغمبروں اور مومنوں سے منسوب ہے تو اس کے معنی دعا کے ہیں۔
بعض کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ صلاح اگر حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اس کے 5 معنی ہوں گے۔ کبھی یہ رحمت و مغفرت کے معنی میں آئے گا، کبھی مدح و ثنا اور تزکیہ کرامت کے معنی میں، اگر یہ ملائکہ سے منسوب ہے تو دعا و استغفار کے معنی دے گا، اور اگر اس کی نسبت مومنین سے ہے تو یہ صرف دعا کے معنی میں ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ذکر خیر اور مدح و رحمت ہے، اور ملائکہ کی طرف سے مدح اور دعا ہے۔ مبرد سے منقول ہے کہ صلاۃ کی اصل تراحم یعنی رحم و کرم ہے، لہٰذا یہ خدا کی طرف سے بمعنی رحمت ہے، ملائکہ کی طرف سے بمعنی رقت، لیکن ایک گروہ صلاۃ کو بمعنی رحمت ضعیف مانتا ہے۔ اس کی وہ دلیل ہے کہ اول یہ کہ خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں فرماتا ہے ان لوگوں پر خدا کی طرف سے درود اور رحمت ہو، اس میں رحمت صلوات پر منحصر ہے، یعنی اگر کسی پہ صلوات نہ ہوگی تو رحمت بھی نہیں ہوگی۔ یہ دلیل مغایرت ہے۔ دوم یہ کہ صلوات ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص ہے اور رحمت تمام عوام و خواص سے تعلق رکھتی ہے، اور بعض افراد کا خیال ہے کہ صلوات اگر خدا کی طرف سے غیر پیغمبر کے لیے ہے تو یہ رحمت ہے، اور اگر یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے تو سبب زیادتی اور کرامت و بزرگی ہے۔ ابن بابویہ نے اپنی کتاب معانی الاخبار میں ابو حمزہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صلاۃ خدا کی طرف سے بمعنی رحمت ہے، ملائکہ کی طرف سے تزکیہ و پاکیزگی، اور لوگوں کی طرف سے دعا اور سلام، نیز ان چیزوں کے اقرار کا نام ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور تقریباً صلاۃ کے یہی معنی کتاب سوال الاعمال میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہے کہ صلی علی محمد کے جو زبان پر جاری ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اے معبود اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت میں بزرگ مراتب والوں، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں، ذکر خدا بلند کرنے والوں، شریعت کے قائم کرنے والوں اور شفاعت کرنے والوں میں بزرگ و برتر شمار کر، اور تمام انبیاء و مرسلین پر انہیں مقدم فرما، نیز اپنے قرب میں انہیں اعلیٰ درجات فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو یقیناً باب اجابت تک پہنچتی اور قبول ہوتی ہیں۔ ایک عالم علم حروف کا خیال ہے کہ صلوات مجموعہ ہے 4 حروف کا، صاد سے صبر یعنی بے نیاز، لام سے لطیف اور واحد، اور ہے سے ہادی مراد ہے، لہٰذا وہی شخص ان کے معنی سمجھ سکتا ہے کہ جو ان اسما کی حقیقتوں سے واقف ہوگا۔ اسی طرح علماء نے سلام کی تفسیر 3 معنوں میں بیان کی ہے۔ پہلا سلام بمعنی سلامت یعنی خدا تمہیں سلامت رکھے، دوسرا سلام اس سے مراد اس میں خداوند عالم ہوگا، مطلب یہ کہ خداوند عالم تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمہارا وکیل رہے، تمہاری مدد و حمایت کرے، اور تیسرا یہ کہ سلام بمعنی تسلیم یعنی قبول کرنا، مطلب یہ کہ میری خدا کی جانب سے کسی چیز پر انکار یا اعتراض نہ ہوگا، بلکہ تو جو کہے گا جو کرے وہ مجھے منظور ہے۔ ائمہ علیہم السلام کے اقوال سے جو بات سامنے آتی ہے اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت سے مراد تیسرا ہی قول ہے، جیسا کہ برقی نے کتاب محاسن میں اس آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے سلسلے میں امام جعفر صادق سے روایت نقل کی۔ آپ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرو اور ان چیزوں کا اقرار کرو جو آپ لے کر آئے ہیں، یعنی جو چیزیں نازل ہوئیں یا جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں تحریر ہے کہ صلاۃ خداوند عالم کی طرف سے پاکیزگی اور مدح ہے، ملائکہ کی طرف سے ان کا حضور کی مدح کرنا، اور مومنین کی طرف سے حضور کے فضائل کی تصدیق اور اقرار کرنا، اور تسلیم کے معنی ان کی ولایت و حکمرانی اور ان تمام چیزوں کا اقرار ہے کہ جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے۔ دوسری فصل ہے آیہ صلوات کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمانداروں تم بھی درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو۔
علامہ طبرسی اپنی کتاب احتجاج میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر صلاۃ اللہ علیہ ہے اور اس کا باطن وسلم تسلیمہ ہے، یعنی اس شخص کو صمیم قلب سے قبول کیا جائے کہ جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا خلیفہ اور اپنا وسیع قرار دیا، اور اس چیز کو بھی تسلیم کیا جائے کہ جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ وہ چیز تھی کہ جس کی میں نے تمہیں خبر دی۔ اس کی تعویل وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو لطیف حس، پاک و پاکیزہ ذہن اور قوت تمیز رکھتا ہو۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک تمتما اٹھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے مبارکباد دو کہ میرے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو دنیا اور اہل دنیا سے سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کے پیکر خاکی میں روح پھونکنے کے بعد ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا تو اس سے یہ تصور پیدا ہوا کہ جب جسد مطہر خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روح داخل ہوگی تو اس موقع پر آپ کے سامنے بھی سجدہ کرایا جائے گا، لیکن آپ کے ظہور پرنور کے وقت ایسا کچھ نہ ہوا۔ لہٰذا حق تعالیٰ نے حضرت خاتم علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے شبہ کو دور کرنے کے لیے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا۔ ملائکہ اور مومنین کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ بھی ان پر درود بھیجیں تاکہ اس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ اگر حضرت آدم کے سامنے ملائکہ کو سربسجود ہونے کا حکم دیا گیا تو یہاں خداوند عالم خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، اور ملائکہ و مومنین کو بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات پڑھیں۔ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ایک بار سے زیادہ نہ تھا، لیکن یہاں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خالق و مخلوق کی طرف سے صلوات و سلام کا سلسلہ جاری ہے۔ مؤلف اگر یہ کہنے والے حضرات کا اس قول کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف و برتری کا اظہار کرنے کے لیے ہے تو گویا اس استنباط کا اصل ماخذ وہ روایت ہے کہ جو ارشاد قلوب میں حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے۔ ایک یہودی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اس نے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع انبیاء کرام پر فضیلت و عظمت کے سلسلے میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ خداوند عالم نے تو ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرامت و بزرگی عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حق تعالیٰ خود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، اور اس نے ملائکہ کو بھی حکم دیا کہ وہ ان پر صلوات بھیجیں، اور تمام عابدوں کی عبادت میں قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلوات کو جگہ دی گئی۔ اس نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور جو شخص بھی حضور کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد ان پر صلوات بھیجتا ہے کہ حق تعالیٰ ہر ایک صلوات کے بدلے اس پر 10 صلوات بھیجتا ہے، اسے 10 حسنات عطا کرتا ہے۔ حضور کو بھی اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور آپ بھی اس شخص پر ایسی ہی صلوات بھیجتے ہیں جیسی اس نے آپ پر بھیجی، اور خداوند عالم ان کی امت کی دعا کو اس وقت تک شرف مقبولیت عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات نہ بھیجیں، اور یہ عظمت و بزرگی اس عظمت سے کہیں زیادہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود میں خدا نے ابتدا خود کی ہے، پھر ملائکہ کے صلوات کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسری مرتبہ میں مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وآلہ۔ ان باتوں سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی ظہور کی شرف و فضیلت ایسی ہے کہ کسی بھی عقل مند انسان کا دل اس کے اسباب کو نہیں جان سکتا، اس کی شرح شمع برابر نہیں کر سکتا۔ دوسرا اشارہ کہ جو خالق کا اپنے حبیب پر صلوات بھیجنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مومنین صلوات بھیجنے کی طرف راغب ہوں، اس لیے کہ جب مومنین یہ دیکھیں گے کہ وہ بے نیاز خدا جب غنی کل ہونے کے باوجود
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو بندوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ انہیں شفاعت کی ضرورت ہے، لہٰذا درود بھیجنا ضروری ہے، اس لیے کہ صلوات و سلام بہترین وسیلہ شفاعت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملائکہ کا صلوات بھیجنا اس کی حکمت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے انسان مصیبت و بلا کا نشانہ بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے، اسی طرح ملائکہ بھی قضاء و قدر الہی سے خوفزدہ تھے۔ خاص طور پر ابلیس ملعون کے واقعے نے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کے امن اور ان کی حفاظت کے تئیں انہیں اپنے حبیب پر صلوات پڑھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کی برکت سے بلاؤں سے محفوظ رہیں اور مصیبتوں کا شکار بھی ہو جائیں تو اس صلوات کے صدقے میں انہیں نجات مل جائے۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، وہ یہ کہ آسمان سے نازل ہوتے وقت میرا گزر کوہ کی طرف سے ہوا۔ اس وقت میری سماعت سے ایک جگر سوز اور دل خراش آواز ٹکرائی۔ میں نے سوچا کوئی محنت کش انسان ہے، تھکان سے کرا رہا ہے، یا کوئی بیمار ہے جو علاج کے لیے پریشان ہے، بے چینی میں رو رہا ہے۔ میں اس آواز کے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جسے میں نے آسمان پر بہت عظمت والا دیکھا تھا۔ وہ نور کے تخت پر بیٹھا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے صف بستہ اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اس کی سانسوں کی آمد و رفت تخلیق کا ملائکہ کا سبب بنتی تھی، اور آج وہی فرشتہ بالوں پر سے مجبور شکستہ حالت میں زمین پر پڑا ہے۔ میں نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہوئی اور ان کا گزر میری طرف سے ہوا تو میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اور ان کی تعظیم کے لیے نہ اٹھا۔ میں نے عزت و تکریم کے آداب ادا نہیں کیے، لہٰذا اس عذاب میں مبتلا ہوا اور عرش کی بلندی سے خاک کی پستی پہ ڈال دیا گیا۔ اے بھائی، اب تو میری شفاعت کا ذریعہ بن اور برگاہ ذوالجلال میں میری معافی کی درخواست کر۔ میں نے معبود کی بارگاہ میں بہت تضرع و زاری کی، اس کی مغفرت کی درخواست کی۔ خدا کی طرف سے خطاب ہوا، اس سے کہو کہ وہ اپنی مغفرت اور اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر صلوات بھیجے تاکہ اپنا کھویا ہوا وقار اور منصب پا سکے۔ میں نے اس صورتحال کا اس سے تذکرہ کیا، اس نے آپ پر درود بھیجا، اس کی برکت سے اس کے اقبال و کرام کے پر اگائے اور وہ خاک سے فلک کی طرف پرواز کر گیا، اور اس خدمت کی برکت سے اسے اپنا مقام مل گیا ہے۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو جانا، ان کی اطاعت کا اعتراف کر لیا تو ملائکہ کی جب بھی نظر پیشانی حضرت آدم علیہ السلام پر پڑتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کیفیت کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے ملائکہ سے استفسار کیا۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ آپ کی جبین مبارک پہ جو نور چمک رہا ہے، ہماری نگاہیں اس نور پہ پڑتی ہیں تو بے ساختہ لبوں پر نعرہ صلوات آتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو ملائکہ کو خطاب ہوا کہ وہ نور کہ جو جبین آدم میں جلوہ گر تھا اب وہ لباس بشریت میں ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس زمانے میں جب یہ نور جبین آدم میں تھا مراسم و احترام و اکرام ادا کرتے تھے، اب وظائف صلوات شروع کرو تاکہ ان محترم اور مبارک شخصیت کے چاہنے والوں میں تمہارا نام شمار ہو سکے اور تم بلاؤں سے محفوظ رہ سکو، نیز اس کی برکتوں سے بھی محفوظ ہو سکو۔ مومنوں کی صلوات کی حکمت بیان سے باہر ہے۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ صلوات شفاعت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ دوسرے یہ کہ صلوات بھیجنا امت کے لیے حق پدر اور حق معلم کے ادا کرنے کے مترادف ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اس امت کے دو باپ ہیں، لہٰذا جس کا قلب منور اور دل پاک و پاکیزہ ہے وہ ان کی تربیت کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے زیادہ صلوات بھیجی ہوگی۔ مومنین کی صلوات بھیجنے کی ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے، وہی محبت کہ جس سے اہل ایمان بچ نہیں سکے، اور یہ محبت فطری نہیں بلکہ اختیاری ہے جو کہ اعتقاد کامل اور خلوصی نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ صلوات بھیجنا یہ محبت کی دلیل ہے۔
اس کی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ کسی شخص سے دوستی ہو یا اس کی یاد باقی ہو، چاہے وہ خود کہے یا دوسرے سے سنے، اور دوم کہ جو شخص کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ ان ذرائع کو بھی دوست رکھتا ہے کہ جن ذریعوں سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بادشاہ محبت خانہ دل میں پوشیدہ ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ زبان جو کہ کلید قفل دل ہے وہ واہ ہو جائے اور اس پہ محبوب کا ذکر جاری ہو۔ لہٰذا جو شخص بھی اپنے زیادہ اوقات کو وظائف صلوات کی بجا آوری میں مصروف کرتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا دل نور محبت محمد و آل محمد سے پر ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس کے ذیل میں ہونے والی بحثوں میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا ظاہری شرع کے مطابق واجب ہے یا نہیں، اور اگر واجب ہے تو کن مقامات اور اوقات میں واجب ہے۔ اجمالی طور پر علماء امامیہ اس کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن علماء عامہ کی ایک مختصر سی جماعت اس کے وجوب کی قائل نہیں، جبکہ علماء اصحاب تشہد میں اس کے وجوب کے مطلقاً قائل ہیں، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا۔ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص عمدن اسے ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر اس سے سہو ہو گیا ہو تو وہ فوراً سجدہ سہو کرے۔ اس مقام کے علاوہ دیگر مقامات پر صلوات کے وجوب میں اختلاف ہے۔ بعض افراد دوسرے مقام پر اسے واجب نہیں جانتے، جبکہ بعض افراد اس مقام پر کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ صلوات پوری عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے جس کا کوئی وقت معین نہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی پوری عمر میں ایک دفعہ بھی صلوات پڑھ لی تو وہ اپنے فریضے سے بری الذمہ ہو گیا۔ ان میں بعض کا یہ اعتقاد ہے کہ صلوات پوری عمر میں 3 مرتبہ واجب ہے، جبکہ گروہ شافعی نماز کے آخری تشہد میں اسے واجب قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی یہ مستحب کا قائل ہے، لیکن مسلک حنفیہ میں تشہد کے علاوہ دیگر مقامات پہ بھی درود پڑھنا واجب ہے۔ ہر گروہ نے اپنے قول کے ثبوت میں دلیلیں پیش کی، البتہ جو چیز میرے مؤلف ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب آیہ شریفہ میں حکمیہ طور پر کہا جا رہا ہے جو کہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو ترک کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے والا ہے اور جنت کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، شقی ہے، جہنم میں ایسے شخص کو پھینک دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو کیا کتاب و سنت کے اس باہمی بیان اور سخت الفاظ کرخت لہجے کے بعد بھی صلوات کے وجوب میں کوئی شک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ صلوات واجب اور قطعاً واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کب اور کن حالات و مقامات پہ؟ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے، چاہے کوئی شخص خود وہ نام لے یا کسی سے سنے، تو چاہیے کہ اس وقت آپ پر درود بھیجے، چاہے وہ دوران نماز نام لے یا نماز کے علاوہ کسی اور وقت۔ نیز احادیث کی روشنی میں کچھ دیگر مقامات اور ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا واجب ہے۔ مثلا ابن بابویہ اپنی کتاب خصال میں تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مقام پہ جیسے چھینک آنے اور ہواؤں کے چلنے پر درود بھیجنا واجب ہے۔ مقام تحقیق یہ ہے کہ وہ تمام مقامات کہ جہاں پہ صلوات بھیجنے یا سننے سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں ان کا ذکر بنائے وجوب یا پھر بنائے استحباب کیا جائے، جیسے کہ اس کی شرح فصل مواتن میں آئے گی۔ صلوات ترک کرنے والوں کے سلسلے میں علماء فریقین نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس نے صلوات نہ پڑھ کر جو چیزیں تارک الصلاۃ کے لیے روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ 9 ہیں۔ پہلا کہ اس کی پیشانی پہ شقاوت و بدبختی کے داغ نمایاں ہوں گے، یعنی کہ وہ ازلی بد نصیب ہوگا۔ دوسرا، ایسا شخص ذلیل و خوار ہوگا اور اس کو کوئی اچھائی نصیب نہ ہوگی۔ تیسرا، ایسا شخص بخیل ترین ہوگا۔ چوتھا، ایسے شخص پر جفاکار کا لفظ صادق آتا ہے۔ پانچواں، ایسی بزم ان لوگوں کے لیے حسرت و یاس اور بلا و مصیبت کی بزم ہوگی۔ چھٹا یہ کہ ایسے افراد روز قیامت
پیکر حسرت و یاس ہوں گے۔ ساتواں ایسے افراد گم کردہ راہ جنا ہوں گے۔ آٹھواں صلوات کا ترک کرنا جہنم واصل ہونے کا سبب ہے۔ نواں کہ خدا سے دوری کا باعث ہے۔ اوائل العالی میں تحریر ہے کہ جب آیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اس کے سلسلے میں سوال کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے سوال نہ کیا ہوتا تو میں بھی از خود نہ بتاتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ پر 2 ملک موکل کیے۔ جب کسی بندہ مومن کے پاس میرا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ بندہ مومن مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے تو دونوں ملائکہ کہتے ہیں خدا تمہیں بخشے۔ خدا اپنے دیگر ملائکہ کے ساتھ اس پر ان دونوں ملائکہ کی اس دعا پہ آمین کہتا ہے، اور اگر میرا تذکرہ کسی کے پاس ہو اور وہ بندہ مجھ پہ صلوات نہ بھیجے تو پھر یہی دونوں کہتے ہیں کہ خدا تجھے نہ بخشے، جس پہ خدا جملہ ملائکہ کے ساتھ آمین کہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پہ گئے اور آپ 3 بار آمین فرمایا۔ جب آپ ممبر کی بلندی پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ آیا تو جبرائیل نے کہا کہ شقی ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اختتام ماہ مبارک سے قبل بخشا نہ جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ شقی ہے وہ شخص کہ جسے ماں باپ میں کسی کا بھی سایہ نصیب ہو اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کرے، جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ شقی ہے وہ شخص کہ جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ بعض کتب میں مرقوم ہے کہ رحمت الہی سے دور رہنے سے کہ جس کا کہ تارک صلاۃ کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، یہ بات روشن اور واضح ہے، اور ان پہ درود بھیجنا واجب ہے، اس لیے کہ مسجدوں میں سب سے محترم اور باعظمت مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد کا اہم ترین مقام بلندی منبر ہے۔ دنیا کی اہم ترین بابرکت اگر کوئی بزم ہو سکتی ہے تو وہ نبی کی بزم ہوگی، جس میں اصحاب کرام جیسی معتبر ہستیوں کا ہجوم ہو۔ اس بزم کا خوش لمحہ وہ ہوگا کہ جس لمحے میں دہن نبوت سے احادیث کے موتی کی بارش ہو، اور اس میں بہترین وقت وہ ہوگا کہ جب جبرائیل امین نازل ہو کر کوئی دعا کرے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرمائے۔ اب اتنے اہم اور معتبر اور مبارک ماحول میں اگر کسی کے لیے رحمت خداوندی سے دوری کی جائے، اس پہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہیں تو یقیناً وہ شخص بد نصیب ہی ہوگا۔ اتنے اہتمام اور لوازمات اس بات کی دلیل ہے کہ صلوات بھیجنا چنانچہ ان تمام روایات اور واقعات کے پس منظر میں یہی کہا جائے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ ان پر صلوات بھیجنا واجب ہے۔ از روئے قرآن یہ بات ثابت ہے کہ ملائکہ اور انسان کو صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور احادیث میں تارک الصلاۃ کے لیے دوزخ کی بشارت اور رحمت خداوندی سے محرومی کی خبر دی گئی۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صلوات پڑھنا مستحب ہے اور اس کے ترک کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں، جبکہ اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے؟ اور بعض افراد کا خیال ہے کہ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سن کر صلوات نہ بھیجنا باعث عذاب و عقوبت ہے، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھتے وقت ان پہ درود نہ لکھنا سبب ملامت ہے۔ بہت ساری کتب میں اس حوالے سے روایات منقول ہیں، جیسے کہ منقول ہے کہ بصرہ میں ایک شخص احادیث لکھتا تھا، لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا تو وہ عمدن اس میں صلوات نہیں لکھتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی انگلیوں میں زخم نکلے اور پوری انگلیاں اس کی سڑ گئی تھیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص کہ جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار قائم اللیل و صائم النہار تھا، وہ بھی احادیث تحریر کرتا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں بھی احادیث لکھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھتا تو صلوات نہیں لکھتا تھا۔ ایک شب میں نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور روئے مبارک سے غیظ و غضب نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا نام لکھتے وقت مجھ پہ صلوات کیوں نہیں لکھتے؟ میں اس خواب سے خوفزدہ ہوا اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی نام لکھ کر صلوات لکھنے میں تامل نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ فضل کندی کے مرنے کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ بتا مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ خداوند عالم نے مجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا اور بلند مرتبہ عنایت کیا جو کہ میں نے اپنی درمیانی اور پہلی انگلی یعنی انگوٹھے کی مدد سے انجام دیا۔
پوچھنے پر فضل کندی نے کہا کہ وہ عمل یہ تھا کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لکھا کرتا تھا۔ دوسری بحث کہ جو اس فصل سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے انبیاء اور جمیع مومنین پہ صلوات بھیجنا جائز قرار دیا ہے، چاہے یہ صلوات انفرادی طور پہ بھیجی جائے یا بطفیل پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن شہر آشوب نے سلیمان بن خالد اقطع سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مومنین پہ صلوات بھیجنا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، خدا کی قسم تمہیں ان پہ صلوات بھیجنا چاہیے۔ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت جو سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں ہے وہ نہیں سنی؟ لیکن علماء اہل سنت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ تیسری فصل، صلوات و سلام کے لیے کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے؟ علماء شیعہ اس بات پہ متفق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجنے کے لیے اس قدر کہنا بھی کافی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ائمہ علیہم السلام سے ہر وقت، ہر جگہ، ہر زیارت اور دعا کے موقع پر مختلف عبارات کی صورتوں میں صلوات وارد ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ آپ سے سوال ہوا کہ محمد و آل محمد پہ کس طرح صلوات بھیجیں، تو آپ نے کہا کہو صلوات اللہ و صلوات ملائکتہ و انبیاء و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آلہ محمد والسلام علیہ و علیہم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو آپ نے اس کی نفی کی اور کہا کہ نہیں، یوں نہ کہو بلکہ کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء اہل سنت کے ہاں جو صلوات نقل ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم وبارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور انہوں کی بعض کتابوں میں یہی صلوات آل محمد اور آل ابراہیم حذف کر کے بھی تحریر کی گئی ہے۔ اخبار صحیفہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے والے اور صلوات ترک کرنے والوں کے سلسلے میں روایات وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ ابن باویہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے اور میری آل پہ نہیں بھیجتا اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی، اس سے بوئے جنا 500 سال کی دوری پر ہوگی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات اسی طرح سے نقل ہیں۔ ابن باویہ اور سید ابن طاؤس نے مختلف سندوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کسی چیز کی بشارت دوں؟ تو آپ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیوں نہیں؟ خدا ہمیشہ آپ کو ہر خبر کی بشارت دینے والوں میں شمار کرے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور ایک امر عجیب کی خبر دی۔ انہوں نے سوال کیا، وہ امر عجیب کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جبرائیل نے خبر دی کہ میری امت میں سے جو شخص بھی مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے اور اس میں میرے اہل بیت کو بھی شامل کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے عوض ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ملائکہ اس کی ایک صلوات کے عوض میں اس پہ 70 صلوات بھیجتے ہیں۔ اگر وہ گنہگار خطا کار ہے تو اس کے گناہ اس طرح اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ جیسے درخت کے پتے جھڑنے کے بعد، اور خداوند عالم اس کی صلوات پہ کہتا ہے لبیک یا ابدی۔ اس کے بعد ملائکہ سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، تم نے اس پہ 70 صلوات بھیجی ہے، میں 700 بار اس پہ صلوات بھیجتا ہوں، اور جو شخص مجھ پہ صلوات بھیجتے وقت اس میں میرے اہل بیت کو شریک نہیں کرتا تو اس کے اور آسمان کے درمیان 70 حجاب حائل ہو جاتے ہیں، اور خداوند عالم اس کی صلوات پہ فرماتا ہے لا لبیک، اور پھر ملائکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے میرے ملائکہ، اس وقت تک اس کی صلوات کو بلند نہ ہونے دو جب تک کہ اس میں اہل بیت رسول کو نہ شریک کر لیا جائے۔ صلوات میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کوئی دوسرا نام کیوں نہیں؟
علماء نے صلوات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اسماء مثلا احمد، نذیر، بشیر، حاشر، عاقب وغیرہ کے بجائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت کی وجہ یوں بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی بہت تعریف کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اکثر باب تفعیل کثرت کا فائدہ دیتا ہے، چنانچہ اس باب کے اسم فاعل کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جس سے کہ وہ فعل بار بار عمل میں آئے، جیسے کہ معلم پڑھانے والا کہ جو بچوں کو بار بار پڑھاتا ہے، یا مؤدب ادب سکھانے والا جو ہمیشہ ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح اس باب کے اسم مفعول کا بھی اسی پر اطلاق ہوتا ہے جس پہ بار بار فعل واقع ہوا ہو یا وہ ایک کے بعد دوسری بار اپنے اوپر فعل کے وارد ہونے کی صلاحیت اور استحقاق رکھتا ہو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی یہ ہیں کہ یہ تعریف کرنے والوں کی نظر میں بہت تعریف کیا ہوا ہے، یا یہ کہ لازم ہے کہ اس کی بہت تعریف کی جائے، اور یہ دونوں معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے ہیں کیونکہ خداوند عالم ملائکہ اور مومنین نے آپ کی تعریف کی ہے، اور ضروری ہے کہ ہر تعریف کرنے والا ان کی تعریف کرے، اسی لیے صلوات میں اس نام کو شامل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صلوات میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون لوگ مراد ہیں، کہ جس کے لیے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے ساتھ میری آل پر بھی صلوات بھیجو۔ اس مقام پہ علماء فقہ جعفریہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 12 ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم مراد ہیں۔ چوتھی فصل، صلوات بھیجنے کے فضیلت و فوائد۔ سید الانبیاء سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنے کے فضائل و فوائد جملہ صاحبان بصیرت پہ عیا اور روشن ہے۔ صلوات بھیجنے کے فضائل کو نہ تو قلم بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی طائر فکر اس کمال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن صرف اس خیال سے اس کو تحریر نہ کرنا کوئی بھی معنی نہیں رکھتا۔ صلوات بھیجنے کا پہلا فائدہ آداب الہی کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے آیہ صلوات میں یہ خبر دی ہے کہ وہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، لہٰذا بندگان خدا کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجنا پیروی آداب الہی ہے اور یہ فیض ربانی کے حصول۔ دوسرا، یہ حکم الہی کی تعمیل اور اس کی پیروی ہے، جیسا کہ آیا یا ایھا الذین آمنوا میں وارد ہوا، اور یہ ظاہر ہے کہ حکم خدا اور رسول کی پیروی کرنا خوش بختی و کامرانی ہے۔ تیسرا کہ خدا کی صلوات و سلام سے مشرف ہونا ہے۔ شیخ کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند سے روایت نقل کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے، خداوند عالم اور ملائکہ اس کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اور جو شخص بھی چاہتا ہے کہ خدا اور فرشتے رحمت اس پہ صلوات بھیجیں تو اسے مجھ پر صلوات بھیجنا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ اس کے ذریعے ملائکہ کی موافقت ہوتی ہے، اس لیے کہ ملائکہ حکم یصلون جیسا کہ آیہ صلوات میں واقع ہے اس کے تحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے میں مشغول ہیں، چنانچہ جب صلوات بھیجنے والا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات بھیجتا ہے تو وہ فرشتوں کی شباہت اختیار کر لیتا ہے۔ پانچواں، ملائکہ ایسے شخص پر صلوات بھیجتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چھٹا یہ کہ حق تعالیٰ سے قربت کا سبب ہے، جیسا کہ ابن باویہ نے علی الشرائع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سند سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا، اس لیے کہ وہ حضرت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔ ساتواں کہ صلوات رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب جمال الاسبوع میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا ہم پر صلوات بھیجنا حوائج کی باریابی کی سند ہے، اور یہ چیز خدا کو تم لوگوں سے راضی کرتی ہے اور تمہارے اعمال کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے۔ آٹھواں، یہ امر خیر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے
دار دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا ہوگا۔ نواں یہ احسن عمل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جامع الاخبار میں وارد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، جو شخص بھی دن یا رات میں روزانہ مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہے، چاہے وہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ 10واں کہ یہ امر تحفہ خواص کی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوٹایا جائے گا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ کسی شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ امت کا آپ پر صلوات بھیجنا آپ کے نزدیک تحفے کی حیثیت رکھتا ہے، تو کیا آپ کی جانب سے بھی ان کے لیے کوئی تحفہ ہوگا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری امت کی طرف سے صلوات میرے لیے تحفہ ہے، کل قیامت میں میری طرف سے جنت میں یہ ان کے لیے تحفہ ہوگا۔ 11واں اور 12واں ہے کہ صلوات بھیجنے والے کا ذکر صلاۃ و سلام کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بزم میں ہوتا ہے اور اس کی غائبانہ عزت افزائی اور سرفرازی کی جاتی ہے۔ 13واں صلوات جو ہے وہ صحیفہ نور میں تحریر کی جاتی ہے۔ خصال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آخر روز پنجشنبے اور شب جمعے کو ملائکہ کا ایک گروہ آسمان سے زمین پہ آتا ہے اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کی تختیاں ہوتی ہیں، اور آخر روز پنجشنبے سے جمعے کے روز غروب شمس تک اس تختی پر کوئی چیز تحریر نہیں کرتے سوائے ان صلوات کے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم السلام پر بھیجی جاتی ہے۔ 14واں اور 15 ہے کہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور خواب میں ان کی زیارت کا سبب۔ 16واں کہ اس کا پڑھنے والے کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ ابن باویہ نے اپنی کتاب امالی اور عیون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا خداوند عالم کے نزدیک ایک تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کہنے کے مترادف ہے۔ 17واں ہے کہ صلوات بھیجنا عبادت پروردگار ہے۔ اختصار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خدا کا ذکر میرا ذکر اور علی و اولاد علی اور ائمہ معصومین کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ 18واں کہ یہ کفارہ گناہ ہے۔ ابن باویہ نے اپنی اکثر کتابوں میں امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ نہ ادا کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، سب سے زیادہ صلوات، اس لیے کہ ان حضرات پہ صلوات بھیجنا گناہوں کی محو کرنے کی ضمانت ہے۔ 19واں یہ کہ یہ دعا کے مترادف ہے، جیسا کہ ادعونی استجب لکم سے واضح ہے کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد الہی ہے، اے رسول تم کہہ دو کہ اگر دعا نہیں کیا کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور احادیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ دعا عبادت کا اصل جوہر ہے۔ 20واں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص خداوند عالم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا خداوند عالم اس سے خفا ہوتا ہے۔ چنانچہ مکارم الاخلاق میں سدیر سیرنی سے روایت ہے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا کون سی عبادت افضل ہے؟ امام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی چیز افضل اور پسندیدہ نہیں ماں سوا اس کے کہ اس سے اپنی حاجت طلب کی جائے، اس سے سوال کیا جائے۔ خدا کے نزدیک اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں جو خدا کی عبادت میں غرور کو شامل کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتا۔ 21واں ہے دنیا اور آخرت کی ضروریات پوری ہونے کا ذریعہ۔ شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی کہ میں اپنی نصف دعا میں آپ کو شامل کرتا ہوں، یعنی آپ کے توسط سے دعا کرتا ہوں۔ آپ نے کہا بہت اچھا کرتے ہو۔ اس مرد نے کہا کہ کیا ہم کل دعا میں آپ کو شریک کر سکتے ہیں؟ آن جناب نے فرمایا بہت بہتر ہے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے دنیا اور آخرت کے امور پورے ہو گئے ہیں۔ 22واں یہ کہ یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جس میں سے میں ایک بیان کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک باب
اجابت تک نہیں پہنچتی جب تک کہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ 23واں ہے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، جو کہ روز الست جملہ مخلوقات سے لیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہد پر باقی ہے کہ جس کا اس نے روز الست عہد لیا تھا۔ 24واں ہے نفاق کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ ابن باویہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے مجھ پہ صلوات بھیجو، اس لیے کہ یہ نفاق کو دور کرتی ہے۔ 25واں کہ صلوات پڑھنے والا جملہ خلائق کی صلوات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ 26واں کہ آخرت کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ 27واں کہ اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ 27واں کہ حصول عافیت کا ذریعہ ہے، اور 29واں رحمت الہی کو درک کرنے کا ذریعہ ہے۔ 30واں یہ کہ قبولیت اعمال کی سند ہے۔ کتب فریقین میں کئی طرح سے مذکور ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی بندہ جمی حسنات اہل دنیا بھی لے کر آئے اور اس کے حسنات میں صلوات نہ ہو تو اس کے تمام حسنات رد کر دیے جائیں گے۔ 31 ہے کہ اس کی برکت سے بزم عطر فشاں ہوگی۔ اگلا ہے 32 کہ غیبت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ 33 ہے سبب امیری اور تونگری ہے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خدا کو زیادہ یاد کرنا، مجھ پہ صلوات بھیجنا فقر و غربت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ 34 کہ اس کی وجہ سے بھولی بسری چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ 35 ہے کہ اس کا ورد زبان کرنا 72 شہداء کے اجر کے مترادف ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ 36 ہے کہ روز قیامت بہت زیادہ نور کے حصول کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے، حق تعالیٰ اس کے عوض روز محشر اس کے اوپر اس کے دائیں بائیں اور جمی اعضاء کے لیے نور خلق کرے گا۔ 37 ہے میزان حسنات پر وزن ہو جاتے ہیں۔ 38 ہے کہ پل صراط پہ نور بن کے چمکے گا۔ 39 کہ صلوات بھیجنے والا پل صراط پر ثابت قدم رہے گا اور اسے کسی طرح کی لغزش نہ ہوگی۔ 40واں ہے کہ آتش جہنم سے نجات کا سبب ہوگا۔ 41 راہ جنت اس کے لیے آسان ہوگی۔ 42 کہ اس کی قبر منور ہوگی۔ صاحب دعوات راوندی تحریر کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پہ زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجو، اس لیے کہ یہ صلوات قبر کے لیے اور صراط و جنت کے لیے نور ہے۔ 43 روز حشر غلبہ تشنگی کو دفع کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ 44 صلوات بھیجنے والا جام سلسبیل پینے کا مستحق ہوگا۔ 45 حول دنیا اور روز قیامت میں نجات کا سبب ہے۔ 46 کہ وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ بہشت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ 47 تلخی مرگ سے نجات کا بھی سبب ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے وہ تلخی مرگ سے امان پائے گا۔ 48 ہے کہ ابلیس علیہ اللعنہ کی ذلت و رسوائی اور تکلیف کا موجب ہے۔ 49 ہے کہ ایک دفعہ صلوات بھیجنا 1000 سال کی اطاعت گزاری سے بہتر ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ شب معراج جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان چہارم پہ پہنچے تو آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا جس کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی تھی اور وہ اس تختی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھیں، آنکھوں میں چمک سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اسی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے نہ اٹھ سکا۔ جبرائیل نے اپنے پر پھڑائے تو وہ ملک آیا اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب کا بوسہ لیا اور عرض کی کہ مجھے معاف فرمائے کہ میں آپ کی تعظیم کو نہ اٹھ سکا، اس لیے کہ اس تختی سے اس قدر نور ساطع تھا کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکا۔ حضور نے پوچھا کہ اس لوح پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ سرکار اس تختی پہ تحریر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر اس ملک نے کہا کہ یا حضرت میں نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے یہ نماز امر خدا سے 20,000 سال میں ادا کی، 5,000 سال تک اس نماز کے قیام میں رہا، 5,000 سال تک رکوع میں، 5,000 سال تک سجدہ
سرداریز رہا بقیہ 5000 سال تشہد میں نے اس طولانی نماز کا ثواب آپ کو عطا فرمایا، آپ اس کے عوض میری گستاخی معاف فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تیری اطاعت کی ضرورت نہیں۔ اس ملک نے فرمایا کہ میں نے اس کا ثواب آپ کی امت کو بخشا۔ حضور نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میری امت کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم میری امت کے بندہ عاصی کا بھی ایک مرتبہ مجھ پہ صلوات پڑھنے کا ثواب تیری 20,000 سال کی اطاعت سے بہتر ہے۔ یہ وہ روایتیں تھیں کہ جو میری نقل سے گزری ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات اور احادیث وارد ہوتی ہیں کہ جو انشاءاللہ آئندہ فصلوں میں آئیں گی۔ اس کے بعد ہے 5ویں فصل، صلوات بھیجنے کے وہ اوقات کہ جن کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم اپنی آنے والی خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی ہدایت سے ہمیں نوازے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق دے، ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی، محبت بھر دے، ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں اور اپنی ہدایت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔